کیا سوال تھا؟ بغیر داڑھی کے اگر کوئی امامت کرتا ہے۔ امام کی دو قسمیں ہیں، ایک امام راتب ہوتا ہے جس کو مسجد میں امامت کے لیے باقاعدہ مقرر کیا جاتا ہے، تو مسجد کے ذمہ داروں کو یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے داڑھی کا حلق ہے، داڑھی کو سرے سے مڈا لینا یہ فسق مانا گیا ہے، یہ فسق یعنی بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ اس واسطے اصلاً کسی مسلمان کو داڑھی مڈانا نہیں چاہیے، اور آپ نے سخت ممانعت کی ہے، اور آج تو یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اس کی بنا پر بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ خیر بات امامت کی چل رہی تھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی کو مسجد کا امام راتب مقرر کیا جاتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، ایسا تو ہرگز مسجد کے ذمہ داروں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے آدمی کو امام بنا دیں جو داڑھی مونجتا ہو۔ بے داڑھی میں بھائی ملزام صاحب دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، ایک داڑھی مونجتا ہے اس واسطے بے داڑھی ہے، ایک آدمی کو داڑھی نکلی ہی نہیں ہے قدرت کی طرف سے، کیا کرے گا؟ تو دونوں کے اس میں فرق کر لینا چاہیے۔ اگر داڑھی مونجتا ہے تو یہ گنہگار ہے، اور داڑھی نکلی نہیں تو اس کا مکلف نہیں کہ داڑھی نکالے، وہ کہاں سے نکالے گا؟ اللہ کی مرضی ہوگی تو نکلے گا۔ تو وہ جس کو داڑھی قدرتاً نہیں نکلی ہے وہ تو نماز امام راتب بن کر بھی پڑھا سکتا ہے، اور ویسے بھی پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس کی داڑھی نکلی ہے مگر استرے اور بلیڈ سے اس کو باقاعدہ اچھی طرح سر قلم کیا ہے اس کا، اور اس کو مور دیا ہے۔ میں کوئی صاحب کہہ رہے تھے جوانی کی دشمن ہے، کیا جی جوانی کی دشمن ہے منہ سفید، تو منہ اس کا پھر کیوں نہ کالا کریں، کالا خطاب استعمال کرتے تھے جناب، تو کہتے تھے جوانی کی دشمن ہے منہ سفید، سفید ہے بات جوانی کی، تو منہ اس کا کیوں نہ کالا کریں، تو اس کا منہ کالا کر رہے ہیں، کالا خطاب لگا رہے ہیں۔ مجھ کو یاد آیا کہ بھائی کہیں ایسے نہ ہوتے ہو کہ جوانی میں داڑھی رکھ کے بوڑھے کو بن جائے، بھائی داڑھی جوانی اور کی ہی تو علامت ہے، بلوغت کے بعد ہی میں داڑھی نکلتی ہے، بلوغت کے بعد میں جوانی کی علامت ہی ہے داڑھی نکلنا، اس بات سے داڑھی سے اتنا گھبرانا نہیں چاہیے کہ تو بوڑھے ہو گئے، بوڑھے لوگ داڑھی رکھیں گے، داڑھی تو جوان لوگ رکھتے ہیں، اور جوانوں کی داڑھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتی ہے، جو لوگ کاٹتے ہیں تو ان کا چہرہ دیکھو، ان کی داڑھی دیکھو، بعد میں بڑی ہوتے ہیں۔ تو خیر میں مسئلہ بتا رہا تھا، ادھر ادھر چلا گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے امام راتب جو داڑھی موڑتا ہو اس کو نہیں بنانا چاہیے، اگر جان بوجھ کے بھی لوگ بناتے ہیں تو ایسی صورت میں سب لوگ گناہ میں شریک ہوتے ہیں، سب لوگ اس گناہ کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ لیکن کسی نے امام راتب بنایا نہیں ہے محلے پڑوس میں مسجد کے نمازی میں سے کوئی بغیر داڑھی والا بھی، جماعت ختم ہو گئی اور ایک بغیر داڑھی والا آیا اور پھر وضو کر کے نیت باندھ کر کے شروع کر دیا نماز، قیاس کر رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی داڑھی والا پیچھے آ گیا، بغیر داڑھی والے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے امام بھی ویسے مقتدی بھی ویسے ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ داڑھی والا بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے سے اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ ہو جائے گی ایسی صورت میں، کیونکہ فاسق کے بھی پیچھے بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے، گنہگار کے پیچھے بھی بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ اور پھر جتنے بغیر داڑھی والے ہیں ان کے لیے ایک تو اللہ سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو داڑھی رکھنے کے توفیق عطا فرما، اپنے انبیاء کی سنت پر ان کو چلا۔ دوسرے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی کوشش کیجئے، خاص طور سے ڈاکٹر صاحب اگر کوئی اسٹیج پہ آتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے یا اور کچھ کرنے کے لیے، جماعت کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے بغیر داڑھی کے رہتا ہے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، یا پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، وہ سب اور عام مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں عزت ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔